اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین الحمد للہ الذی لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون ثم الصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد اللهم صل عليه ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة على أعدائهم والعنين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال مولانا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام واشعر قلبک المحبت للرعیہ۔ مومنین کرام، امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ضربت اور ایام شہادت کی مناسبت سے آپ سب کی بارگاہ میں تسلیت اور تعزیت عرض کرتا ہوں۔ اصغریہ علم و عمل پاکستان کی جانب سے 3 روزہ مجالس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہماری آج کی مجلس کا موضوع امام علی علیہ السلام اور حکومت ہے۔ انسان مدنی ہے، انسان ایک اجتماعی مخلوق ہے۔ پوری تاریخ میں ہم نظر دوڑائیں، ہمیں یہی نظر آئے گا کہ انسان ہمیشہ اجتماع کی صورت میں زندگی بسر کرتا رہا ہے، دوسروں کے ساتھ مل کر زندگی بسر کرتا رہا ہے۔ انسان اکیلا زندگی بسر نہیں کر سکتا، اکیلا اپنی ضرورتوں کو پورا نہیں کر سکتا۔ اب یہ طولانی مباحث ہیں کہ انسان اجتماعی مخلوق کس طرح ہے، کیا اس کی طبیعت ایسی ہے یا وہ اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے مجبوراً ایسا کر رہا ہے۔ فطری طور پر وہ اجتماعی مخلوق ہے، اجتماع کے بغیر زندگی بسر نہیں کر سکتا، یا اس کی مجبوری ہے، یہ اختیاری عمل ہے یا مجبوراً اسے ایسا کرنا پڑ رہا ہے۔ لیکن جتنا بھی ہم تاریخ میں دور تک نظر دیکھیں تو یہی نظر آئے گا کہ انسان ہمیشہ اجتماع کی صورت میں زندگی بسر کرتا رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ جہاں انسان اجتماع کی صورت میں زندگی بسر کرے، جہاں متعدد افراد مل کے زندگی بسر کریں، وہاں ان کو رہنے کے لیے قانون کی ضرورت ہوگی، کیونکہ اگر انسانی معاشرے میں قانون نہ ہو تو وہ جنگل بن جاتا ہے۔ لہٰذا ایک نظام کی ضرورت پڑے گی، حکومت کی ضرورت پڑے گی۔ اس لیے انسانی معاشرے میں حکومت کا ہونا ایک بدیہی چیز ہے۔ حکومت کی ضرورت کو ہر عقل مند انسان بے سہولت سمجھ سکتا ہے کہ حکومت کے بغیر معاشرہ قائم نہیں رہ سکتا۔ انسانی معاشرے کے لیے حکومت لازمی ہے، قانون کا ہونا لازمی ہے۔ پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ قانون کون بنائے گا؟ یہاں سے آسمانی ادیان والے
منکرین ادیان آسمانی سے جدا ہو جاتے ہیں۔ یعنی وہ لوگ جو دین کا انکار کرتے ہیں، شریعت کا انکار کرتے ہیں، خدا کا انکار کرتے ہیں اور انسان کو کافی سمجھتے ہیں کہ انسان ہی سب کچھ ہے، تو ان کی نظر میں قانون انسان نے ہی بنانا ہے، حکومت انسانوں نے بنانی ہے، قانون بھی بنانا ہے، قانون کا اجرا بھی انسانوں نے ہی کرنا ہے۔ لیکن تجربے نے یہ واضح طور پر ثابت کر دیا ہے، اگر انسان قانون بنائے گا تو ظاہر ہے کہ انسان اپنے منافع کو مد نظر رکھے گا، اپنے فائدے کو مد نظر رکھے گا۔ پھر انسان کی اپنی کمزوریاں ہیں، انسان کا علم محدود ہے، انسان خواہشات کا مجموعہ ہے، تو ایسا شفاف قانون نہیں بن پائے گا جس میں سب برابر ہوں۔ اگر خود بنانے والے کا نقصان ہو تو اس پر بھی وہی قانون لاگو ہونا چاہیے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف ممالک میں جب قانون بنتے ہیں، وہی قانون جب بنانے والوں کے خلاف استعمال ہوتے ہیں تو ان میں ترمیم کر دی جاتی ہے۔ دور کیوں جائے، اپنے وطن عزیز پاکستان کی ہی مثال لے لیں۔ ایک حکومت آتی ہے، اپنے فائدے کے مطابق قانون بناتی ہے، دوسری حکومت آ کے اسے تبدیل کر دیتی ہے۔ آج ایک قانون بنایا ہے، کل کو انہوں نے دیکھا اس قانون سے ہمارا نقصان ہو رہا ہے، پھر ترمیم کر دی قانون میں۔ تو ایسا قانون جس میں اپنے مفادات ہوں، جس میں بنانے والے کے فائدے اور نقصان کو مد نظر رکھا گیا ہو، یہ شفاف نہیں بن سکتا، یہ پورے معاشرے کے فائدے والا نہیں ہو سکتا۔ تجربے نے واضح طور پر یہ ثابت کیا ہے۔ تو قانون کون بنائے؟ جو خود نفع اور نقصان سے بالاتر ہو، انسان کو انسان سے بہتر سمجھتا ہو۔ ظاہر ہے کہ وہ خالق کائنات کی ذات ہے جس نے انسان کو بنایا اور انسان کے فائدے اور نقصان کو انسان سے بہتر طور پر جانتا ہے۔ اس نے قانون بنایا اور اس قانون کے اجرا کے لیے، اس قانون کو پہنچانے کے لیے، اس قانون کو نافذ کرنے کے لیے معصوم ہستیوں کو بھیجا، انبیاء اور ائمہ علیہم السلام کی صورت میں، جنہوں نے اس قانون کو انسانوں تک پہنچایا، اس قانون کی تبلیغ کی اور اس قانون پر عمل کر کے دکھایا۔ نہ صرف خداوند متعال نے مکتوب صورت میں، کتاب کی صورت میں آئین آسمانی نازل کیا، شریعت نازل کی، قانون، بلکہ معصوم انبیاء اور ائمہ بھی بھیجے جنہوں نے اس قانون پہ عمل کر کے دکھایا کہ اس قانون پہ عمل کیا جا سکتا ہے۔ امام علی علیہ السلام کے فرامین اور ارشادات میں اگر ہم دیکھیں، امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ لا بد للناس من امیر بر او فاجر، انسانی آبادی کے لیے، معاشرے کے لیے حاکم کا ہونا لازمی ہے، حکومت کا ہونا اور اس حکومت پر حاکم کا ہونا لازمی ہے۔ اس کے بغیر معاشرہ نہیں رہ چل سکتا، انسانی اجتماع باقی نہیں رہ سکتا۔ اب چاہے وہ حاکم نیک ہو چاہے برا ہو، برن او فاجرن، چاہے نیک ہو چاہے برا ہو، لیکن حاکم کے بغیر، حکومت کے بغیر معاشرہ قائم نہیں رہ سکتا۔ علی علیہ السلام جیسے حکیم اور فیلسوف انسان اس معاشرتی حقیقت کو ان الفاظ میں بیان کر رہے ہیں کہ حکومت کا ہونا، حاکم کا ہونا لازمی ہے۔ دوسری جگہ پر امیر المومنین علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ لا بد للامت من امام، امت کے لیے امام کا ہونا لازمی ہے۔ یہ امت تب ہی امت رہ سکتی ہے، یہ قوم تب ہی ایک قوم رہ سکتی ہے جب ایک امام ہو۔
معاشرہ تب ہی یکجا رہ سکتا ہے جب ان پہ کوئی حاکم ہو۔ تو یہ حکومت کا ہونا ایک بدیہی چیز ہے جس کی ضرورت کو ہر عقل مند انسان سمجھ سکتا ہے، لیکن حاکم کیسا ہونا چاہیے؟ جو اس حکومت کو بطور احسن چلائے، جو رعیت کا اپنی طرح احساس کرے، جس فرمان کی میں نے خطبے کے بعد تلاوت کی اور آپ کی بارگاہ میں پیش کیا، امام علی علیہ السلام کا وہ خط ہے جو امام علیہ السلام نے مالک اشتر کو لکھا جب اسے گورنر بنایا، اس وقت انہیں خط لکھا، اور یہ آج بھی حکومت کے لیے بہترین منشور اور آئین ہے۔ کوئی بھی معاشرہ آج کی اس ترقی یافتہ دنیا میں اگر ایک مثالی معاشرہ بننا چاہتا ہے، اگر کوئی حکومت ایک ماڈل رول پلے کرنا چاہتی ہے، تو اس کے لیے اس سے بہتر کوئی منشور نہیں ہو سکتا جو علی علیہ السلام نے آج سے 1400 سال پہلے دیا ہے اور اپنے ایک گورنر کو خط کی صورت میں لکھ کر بھیجا ہے۔ امام علی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اے مالک، وَأَشْعِرْ قَلْبَكَ الرَّحْمَةَ، اپنے دل کو محبت سے بھر دو رعیت کے لیے۔ اگر ایک بہترین حکمران بننا چاہتے ہو، ایک مثالی حکومت قائم کرنا چاہتے ہو، تو اپنی دل کو رعیت کی، قوم کی، عوام کی محبت سے بھر دو۔ عوام کی محبت کے بغیر ایک مثالی حکومت بن ہی نہیں سکتی، ایک مثالی حاکم بن ہی نہیں سکتا۔ جسے عوام کی پرواہ نہ ہو، جو عوام کو خود سے جدا سمجھے، وہ کبھی بھی مثالی حکومت قائم نہیں کر سکتا۔ سب سے پہلی شرط عوامی حکومت کے لیے یہ ہے کہ حاکم ان کا دل میں محبت رکھتا ہو، ان کا احساس رکھتا ہو۔ اپنے دل کو ان کی محبت سے بھر دو۔ واللطف بہم، ان پہ مسلسل احسانات کرتے رہو۔ امام علی علیہ السلام کا نہج البلاغہ میں مکتوب 53 منشور حکومت علوی ہے۔ علی علیہ السلام کیسی حکومت چاہتے ہیں، اور یہ آج تک ایک مثالی حکومت کے لیے بہترین منشور اور آئین ہے۔ نہ صرف علی علیہ السلام نے آئین دیا، بلکہ خود اس پر عمل کر کے دکھایا، اس کو نافذ کیا۔ اگر ہم علی علیہ السلام کی سیرت کو دیکھیں، دیکھیں حکومت بنانے کے پیچھے بھی اہداف ہوتے ہیں۔ حکومت کیوں ہونی چاہیے؟ حکومت کا فلسفہ وجودی کیا ہے؟ حکومت کا فلسفہ وجودی یہی ہے کہ رعیت کے حقوق کا تحفظ ہو سکے، کوئی کسی پر تجاوز نہ کرے، ظالم کو ظلم سے روکا جائے، حقدار کو اس کا حق دلایا جائے، انصاف کیا جائے، لوگوں کے بنیادی حقوق ان تک پہنچائے جائیں، لوگوں کو بنیادی سہولتیں فراہم کی جائے۔ یہ ہے حکومت کا فلسفہ وجودی۔ اگر کوئی حکومت ان اہداف پہ عمل پیرا نہیں ہوتی تو وہ اپنی جواز کھو بیٹھتی ہے، پھر اس کے باقی رہنے کا کوئی جواز نہیں رہتا۔ علی علیہ السلام بھی جب منصب حکومت سنبھالتے ہیں تو پہلے دن ہی یہی ارشاد فرماتے ہیں، خداوند متعال سے مناجات کرتے ہوئے فرماتے ہیں، نہج البلاغہ میں منقول ہے، اللہم انک تعلم لم یکن منا ما کان منافسۃ فی سلطان، خدایا تو جانتا ہے کہ میں نے اگر خلافت کو قبول کیا ہے تو حکومت کی محبت میں قبول نہیں کیا۔
ولا التماس شیء، نہ ہی میں نے زیادہ خواہی کی بنیاد پہ حکومت کو قبول کیا ہے۔ علی علیہ السلام اگر حکومت پہ آتے ہیں، منصب حکومت کو قبول کرتے ہیں تو کسی مقصد کے تحت قبول کرتے ہیں۔ وہ مقصد کیا ہے؟ علی علیہ السلام ارشاد فرما رہے خدا اگر میں نے اس منصب کو قبول کیا ہے تو صرف اس لیے قبول کیا ہے کہ میں تیرے بندوں کے لیے کام کر سکوں۔ اگر یہ میں نے حکومت قبول کی ہے تو صرف اس لیے قبول کی ہے لِنُظْهِرَ الْإِصْلَاحَ فِي بِلَادِكَ، کہ تیرے ملکوں میں، تیری سرزمین میں اصلاح کر سکوں۔ فَيَأْمَنُ الْمَظْلُومُونَ بَيْنَ عِبَادِكَ، تیرے مظلوم بندے سکون کا سانس لے سکیں۔ علی علیہ السلام اگر حکومت پہ آتے ہیں تو صرف اس لیے کہ مظلوموں کے حقوق کا دفاع کر سکیں، وگرنہ اس حکومت کی علی علیہ السلام کی نگاہ میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ امام علی علیہ السلام ایک مرتبہ اپنی پھٹی ہوئی جوتی کو خود اپنے ہاتھوں سے ٹانکے لگا رہے تھے۔ پھٹی ہوئی جوتی، مسلمانوں کا امیر، اسلامی حکومت کا حاکم اپنے ہاتھوں سے اپنی پھٹی ہوئی پرانی جوتی کو اپنے ہاتھوں سے سی رہا ہے۔ ابن عباس کا وہاں سے گزر ہوا۔ علی علیہ السلام نے سوال کیا ابن عباس تمہاری نظر میں اس جوتی کی کیا قیمت ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ مولا اس کی کیا قیمت ہو سکتی ہے، یہ پھٹی پرانی جوتی آپ نے اسے اتنی مرتبہ ٹانکے لگائے کہ اب یہ کسی کام کی نہیں ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ لیکن علی علیہ السلام پہ قربان جائیے، آپ کی عظمت پہ، حاکم ہو تو ایسا فرماتے ہیں کہ اگر مجھ سے پوچھنا چاہو اس کی کیا قیمت ہے تو میری نظر میں تم پر حکومت کرنے سے اس جوتی کی قیمت زیادہ ہے، یعنی حکومت کی قیمت اس جوتی جتنی بھی نہیں ہے۔ اس حکومت کی میرے نزدیک کوئی حیثیت نہیں ہے، اگر حیثیت ہے تو صرف اس لیے کہ میں حقدار کو حق دلا سکوں، حقدار کا حق حقدار تک پہنچا سکوں، مظلوم کی حمایت کر سکوں، مظلوم کا دفاع کر سکوں اور ظالم سے وہ حق واپس لے سکوں جو اس نے مظلوم سے چھینے ہیں۔ حکومت کی اہمیت میرے لیے اسی وجہ سے ہے۔ اس لیے خود امام علی علیہ السلام ایک مثالی حکومت بناتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا حق بھی وہی ہے جو تمہارا ہے، لی ما لکم۔ دیکھیں کسی بھی معاشرے میں حکومت اور عوام، حاکم اور رعایا متقابل حقوق ہوتے ہیں ان کے، بالکل اسی طرح جیسے آپ تنظیمی دوست ہیں، واقف ہیں اس بات سے، تنظیمی پلیٹ فارم پر ہر ممبر کے پاس کچھ اختیارات ہوتے ہیں، کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ اسی طرح حکومت میں کچھ حقوق ہوتے ہیں، کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ علی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ لی ما لکم، میرا بھی حق وہی ہے جو تمہارا ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ علی علیہ السلام اپنے لیے بیت المال سے زیادہ لینے کو گوارا نہیں کرتے۔ مجھے بھی اتنا ہی حصہ ملنا چاہیے جتنا تمہیں ملتا ہے، لی ما لکم، میرے لیے بھی وہی حق ہے، میرا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا تمہارا ہے، مجھے اتنا ہی ملے گا جتنا تم میں سے کسی کو ملتا ہے۔ وعلی ما علیکم، مجھ پر بھی وہی ذمہ داریاں ہیں جو تم پر ہیں، نہ کم نہ زیادہ، نہ میں زیادہ لوں گا
نہ میرے اختیارات زیادہ ہیں بیت المال سے لینے کے لیے، اور نہ میری ذمہ داریاں تم سے کم ہیں۔ حکمران طبقہ یہ چاہتا ہے کہ وہ لینے میں دوسروں سے زیادہ لے اور کام کرنے میں دوسروں سے کم کام کرے، لیکن علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لینے میں میرا حصہ بھی تمہارے برابر ہے، کام کرنے میں بھی میں تمہارے برابر ہوں، کم نہیں، کم کام نہیں کروں گا، میں کسی پر بار نہیں بننا چاہتا۔ اسی طرح ہی ایک آئیڈیل حکومت قائم کی جا سکتی ہے، بلا تفریق کام کیا جائے، چاہے اپنا بھائی آ جائے۔ کبھی آپ کو ٹائم ملے تو نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 224 ضرور پڑھیے گا، جس میں علی علیہ السلام نے اپنے بھائی عقیل کا تذکرہ کیا ہے کہ وہ میرے پاس آیا، اس نے تقاضا کیا کہ مجھے بیت المال سے کچھ مزید اضافی دے دو، مجھے زیادہ ملنا چاہیے، مجھے زیادہ دے دو۔ فرمایا یہ بیت المال ہے، یہ میرا ذاتی مال نہیں ہے، جتنا تمہارا حصہ ہے اتنا ہی تمہیں ملے گا، اس سے زیادہ نہیں مل سکتا، مجھے بھی اتنا ہی مل رہا ہے، تمہیں بھی اتنا ہی ملے گا، اس سے زیادہ نہیں مل سکتا، جتنا جس کا حصہ ہے اس کو اتنا ہی ملے گا، میرا بھائی کیوں۔ اور اسی ہی خطبے میں امام علی علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ خدا کی قسم اگر علی کو 7 اقالیم کی حکومت دی جائے اور شرط یہ رکھی جائے کہ آپ ایک چونٹی کا ایک دانہ اس سے چھین لیں، آپ چونٹی پر ظلم کریں، تو میں 7 اقالیم کی حکومت کو ٹھکرا دوں گا، ایک چونٹی پر بھی ظلم نہیں کروں گا۔ یعنی علی علیہ السلام کو وہ حکومت چاہیے ہی نہیں جس پر ایک چونٹی پر بھی ظلم کیا جانا ہے۔ شرط اگر ایک چونٹی پر ظلم کرنے کی ہو تو اس شرط پر مجھے حکومت قبول نہیں ہے۔ اس لیے جب آپ کی حکومت میں ایک غیر مسلم خاتون پر تجاوز کیا جاتا ہے تو آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ ایسی حالت ہے کہ اگر اس پر جتنا افسوس کیا جائے اتنا کم ہے۔ وہ مسلمان عورت نہیں ہے لیکن رعیت تو ہے، عوام تو ہے، اسلامی سرزمین میں زندگی بسر کرنے والی تو ہے، میں سب کے حقوق کا امین ہوں، مجھ سے سوال ہوگا۔ یہ مثالی حکومت اسی طرح قائم ہو سکتی ہے۔ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس طرح کی حکومت۔ علی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک محبہ ہیں، تاریخ میں ان کا واقعہ تفصیل سے مذکور ہے، جس کا نام ہے سودا، قبیلہ حمدانی کی ہیں، سودا حمدانی۔ امام علی علیہ السلام کی شہادت کی کافی عرصے بعد ایک بار معاویہ کے پاس جاتی ہے، حاکم شام کے پاس۔ جیسے جاتی ہے تو حاکم شام اسے پہچان لیتا ہے، دیکھتے ہی اسے کہتا ہے کہ تو یہاں کیوں آئی ہے؟ تو وہی نہیں کہ جنگ صفین میں اشعار پڑھ پڑھ کے اپنے بھائیوں کو جوش دلا رہی تھی، وہ میرے خلاف لڑ رہے تھے، تیرے اسی اکسانے پر انہوں نے میرا کتنا نقصان کر دیا، اب تو میرے پاس کیوں آئی ہے؟ کہا کہ تو نے جو اپنا گورنر بھیجا ہے بسر بن ارطاط، اس نے آ کے علاقے میں بڑا ظلم کیا ہے، بے گناہ لوگوں کو قتل کیا ہے، ناحق مال لوگوں کا غارت کیا ہے، بہت ظلم کر رہا ہے وہ۔ لیکن حاکم شام نے دیکھا کہ یہ تو جنگ صفین میں میرے مقابل کھڑی تھی، تو کیا تو چاہتی ہے کہ تجھے بھی اس کے ہاں بھیج دوں، وہ تیرا فیصلہ کرے؟ یہ سننا تھا کہ اس نے خواہش ظاہر کی کہ افسوس، صلی الالہ علی جسم تضمنہ قبر،
اللہ کی رحمت ہو اس جسد پاک پر جسے قبر نے اپنے اندر چھپا لیا ہے، اس کے دفن ہوتے ہی عدل اور انصاف بھی دفن ہو گئے۔ اگرچہ حاکم شام شعر کا مطلب سمجھ گیا، لیکن کہا کہ کس کی بات کر رہی ہو؟ کہا کہ میں علی علیہ السلام کی بات کر رہی ہوں۔ علی علیہ السلام کے جانے سے، علی علیہ السلام کے دفن ہونے سے عدل اور انصاف بھی دفن ہو گئے۔ کہا تم آخر علی علیہ السلام کو اتنا کیوں مانتی ہو؟ آخر تم نے علی میں کیا دیکھا؟ کہا اسی طرح کا یہ ایک معاملہ تھا، میں تمہارے پاس ناحق قتل، غارت شدہ مال کی شکایت لے کر آئی ہوں کہ علی علیہ السلام کے دور میں بھی ایک واقعہ پیش آیا تھا۔ ان کی طرف سے ایک شخص آیا زکوٰۃ جمع کرنے کے لیے۔ زکوٰۃ یہ ہوتی ہے کہ مال مویشیوں پر اتنی تعداد بھیڑ بکریوں کی ہو تو اتنی بھیڑ بکریاں زکوٰۃ ہوں گی، اتنے اونٹ ہو تو اتنی زکوٰۃ ہوگی۔ تو جو جانور زکوٰۃ میں دیے جانے تھے، جو شخص وہاں سے نمائندہ بن کر آیا، ان کا اور ہمارا اختلاف ہو گیا۔ ہم چاہ رہے تھے کہ کمزور جانور زکوٰۃ کے طور پر اسے دے دے، وہ چاہ رہا تھا کہ سالم جانور، موٹا تازہ جانور زکوٰۃ کے طور پر لے جائے۔ صرف اتنی سی بات۔ اس بات پر میں شکایت لے کر گئی علی علیہ السلام کے پاس، لیکن جب میں پہنچی تو نماز کا وقت ہوا چاہتا تھا، صفیں مرتب ہو چکی تھی، علی علیہ السلام آگے آگے تھے، اقامت کا وقت نزدیک تھا۔ لیکن جب مجھے دیکھا تو شفقت کی نگاہ سے میری طرف دیکھنے کے بعد فرمایا کہ کوئی سوال لے کر آئی ہو؟ میں نے کہا آپ کے نمائندے نے ہمارے ساتھ یہ ناانصافی کی ہے۔ یہ سننا تھا کہ علی علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، خدایا گواہ رہنا، میں نے اپنے نمائندے کو اس طرح کا حکم نہیں دیا، یہ اس کا ذاتی عمل ہے۔ علی اس کے اس عمل سے برات کا اظہار کر رہا ہے، میں اس کے اس عمل سے قطعاً راضی نہیں ہوں۔ پھر اپنی جیب سے ایک کھال نکالی، اس پہ لکھا کہ جیسے ہی یہ نامہ تم تک پہنچے خود کو معزول سمجھو۔ ایک معمولی شکایت پر اپنے نمائندے کو معزول کر دیا، اور اس خط کو نہ بند کیا، نہ کور میں ڈالا، کچھ بھی نہیں، کھلا لیٹر میرے ہاتھ میں دے دیا، کہا لے جاؤ۔ یہ علی علیہ السلام کا انصاف تھا کہ اگر نمائندے کے خلاف معمولی شکایت بھی جاتی ہے فوراً ایکشن لیتے ہیں۔ کیوں عوام کے ساتھ یہ اس طرح کا سلوک کیوں؟ علی علیہ السلام کو پتہ چلا ان کے گورنر عثمان بن حنیف نے ایک ایسی دعوت میں شرکت کی ہے جس میں صرف امیر لوگوں کو دعوت تھی۔ صرف اس بات پر علی علیہ السلام نے انہیں خط لکھا کہ مجھے بہت افسوس ہوا ہے، تم صرف امیر لوگوں کے گورنر نہیں ہو، تم سب کے گورنر ہو۔ تمہیں کوئی ایسا عمل نہیں کرنا چاہیے کہ تمہاری رعیت یہ احساس کرے کہ اس کی زندگی ہم سے بہتر ہے۔ حاکم کی زندگی عوام کے معمولی سے معمولی فرد کے برابر ہونی چاہیے، تاکہ اسے یہ احساس نہ ہو کہ اس کی زندگی مجھ سے بہتر ہے، اور ایسا نہ ہو کہ وہ بھوکے سو رہے ہوں اور تم انواع و اقسام کے کھانے کھاتے رہو۔ اللہ اکبر، یہ علی علیہ السلام کی حکومت ہے۔ اس بات پر گورنر کو خط لکھ رہے ہیں، صرف امیر لوگوں کی دعوت میں شرکت کیوں کی جہاں غریبوں کے لیے آنا منع تھا؟ ایسی دعوت میں تمہیں نہیں جانا چاہیے تھا۔ اس محبہ نے، اس مومنہ نے علی علیہ السلام کا واقعہ بتایا
کہ اس لیے ہم علی علیہ السلام کو یاد کرتے ہیں۔ واقعاً اگر کوئی چاہتا ہے کہ عوام کے دلوں پر حکومت کرے، دیکھیے زبردستی والی حکومت، تلوار کی حکومت زیادہ دیر نہیں چل سکتی، لیکن آج 1400 سال بعد بھی اگر دلوں پر حکمرانی علی کی ہے، اس کا مطلب یہی ہے کہ انہوں نے دلوں پر حکومت کی ہے۔ علی کی حکومت عدل و انصاف کی حکومت تھی، علی کی حکومت قانون کی حکومت تھی، علی علیہ السلام کی حکومت عوام کی حکومت تھی، جس میں عوام کے حقوق کا تحفظ تھا، جس میں حقداروں کو حق دلایا جا رہا تھا، جس میں غاصبین سے مواخذہ کیا جا رہا تھا۔ یہ آئیڈیل حکومت بن سکتی ہے، اور اسی حکومت میں امام علی علیہ السلام کا عدل اور انصاف کے لیے کوشش کرنا، حد سے زیادہ عدل و انصاف کو اہمیت دینا، یہی سبب بنا کہ علی علیہ السلام کو شہید کر دیا جائے۔ امام علی علیہ السلام کی شہادت کے اسباب کو اگر دیکھا جائے تو کہا جاتا ہے کہ قتل علی فی محراب عبادتہ لشدت عدالتہ۔ اگر علی علیہ السلام کو محراب عبادت میں شہید کیا جاتا ہے تو ان کے شدید انصاف کی وجہ سے، ظالموں سے، غاصبوں سے، لٹیروں سے علی علیہ السلام کا انصاف برداشت نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ شب ضربت کتنے بیتاب ہیں علی، پورے رمضان میں منتظر ہیں، اور اس رات امام علی علیہ السلام مہمان ہیں اپنی دختر نیک اختر جناب ام کلثوم کے ہاں۔ معمولی سا افطار، پھر پوری رات بیتابی میں بسر کرتے ہیں، عبادت کرتے کرتے کبھی آسمان تلے آ جاتے ہیں، ستاروں کو دیکھتے ہیں، شاید ان سے خطاب کر رہے ہوں کہ تم نے کبھی علی کو سوتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا۔ صبح جب جانا چاہتے ہیں، مرغابیوں نے راستہ روک لیا، شاید وہ بے زبانی سے کہہ رہی ہوں آقا نہ جائیے آج اگر آپ جائیں گے تو آج کے بعد ہمیں آپ کی زیارت نصیب نہیں ہوگی۔ اللہ اللہ، کیا عظمت ہے امام علی علیہ السلام کی۔ ان بے زبانوں کی بھی وصیت کرتے ہیں، فرماتے ہیں ام کلثوم ان کا خیال رکھنا، انہیں وقت پر دانہ پانی دیتے رہنا، انہیں کبھی کوئی تکلیف نہ ہونے دینا۔ خود آتے ہیں گلدستہ آذان پر آذان دیتے ہیں، اللہ اکبر، شاید آواز دی جا رہی ہو کوفے والوں سن لو، یہ آج علی کی آخری آذان ہے۔ جب نماز کے پہلے سجدے میں جاتے ہیں، ملعون وار کرتا ہے، امام علی علیہ السلام اللہ کے گھر میں نماز کی حالت میں سجدے میں سر رکھتے ہیں، ضربت لگتی ہے، امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں بسم اللہ و باللہ علی ملت رسول اللہ فزت و رب الکعبہ۔ علی آج کامیاب ہو گئے، لیکن اپنے زخم کی پرواہ نہیں کرتے، فرماتے حسن بیٹا پہلے نماز مکمل کرو، نماز کی پرواہ کرتے ہیں۔ نماز ختم کرنے کے بعد جب اصحاب جمع ہوتے ہیں، آپ کو سہارا دیا جاتا ہے، آپ کو گھر کی طرف لے کر آتے ہیں، گھر کے قریب ہی پہنچتے ہیں، فرماتے ہیں حسن بیٹا اصحاب کو کہو کہ یہیں سے واپس چلے جائیں اور مجھے بھی سہارا نہ دو، میں چاہتا ہوں جس طرح گھر سے آیا تھا اسی طرح جاؤں، کہیں زینب و کلثوم سے میری یہ حالت برداشت نہ ہو اور ایسا نہ ہو وہ میری حالت دیکھ کر ان پہ گریہ طاری ہو، ان کی آوازیں بلند ہو۔ ان اصحاب تک پہنچے، میں کہوں آقا علی آپ کی غیرت پر سلام، زخمی حالت میں بھی آپ یہ گوارا نہیں کرتے، آپ کی بیٹیوں کی آوازیں بلند ہو، نامحرم کے کانوں تک پہنچے، لیکن ہاں مولا 61 ہجری میں ذرا شام میں آ جائیے، کوفے کے بازار، شام کے بازار، آپ کی بیٹیاں رسول کی نواسیاں بے پردہ ہوں گی، مجمع ہوگا، علی کی بیٹی خطبے دے رہی ہوگی۔ جزاکم ربکم عزیز و گھر لایا جاتا ہے، امام علی علیہ السلام کو طبیب بلایا جاتا ہے، طبیب تجویز کرتا ہے کہ
جو تلوار اس کے سر اقدس پر لگی ہے وہ زہر آلود تھی، اگر چاہتے ہیں اسے افاقہ ہو، جتنا ہو سکے اسے زیادہ دودھ پلایا جائے، یہ اعلان ہونا تھا کہ اسے دودھ پلایا جائے۔ یہ آواز جب غریبوں تک پہنچی، فقیروں تک پہنچی، وہ اپنے حصے کا بھی دودھ لے کر حاضر ہو گئے، امیر المومنین کو ہمارا دودھ پلایا جائے، یہ دودھ پلایا جائے۔ میں کہوں آقا آپ کی عظمت پر سلام، آپ نے کسی سے طلب نہیں کیا، لیکن آپ کے محبین خود ہی دودھ لے کر حاضر ہو گئے۔ 61 ہجری میں آپ کے حسین ابن علی نے میدان میں علی اصغر 6 ماہ کو حاضر کیا اور فرمایا شیعتی لیتکم یوم عاشورا تنظرونی کیف استسقی لطفل صغیر فابوا ان یرحمونی، کاش تم کربلا میں ہوتے، دیکھتے میں نے پانی کا سوال کیا تھا، پانی نہ ملا، سے شعبہ تیر، چھوٹا بلا، قتل الصبی من الاذن الى الاذن، 6 ماہ بچے کا گلا ہوتا ہی کتنا ہے، سے شعبہ تیر نے خنجر کا کام کیا۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار الہ بحق محمد و آل محمد، ہمارے اس قلیل توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، وارث علی و حسین امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ تقبل منا بحق محمد و آل محمد۔